ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کتاب جو ہے بنی نوع انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اس کا حرف بحرف ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ قرآن کریم آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 سے آگے شروع کرنے لگے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي یہ کتاب جو ہے تصدیق کرتی ہے بین یدیہ جو اپنے پچھلی کتابیں ہیں ان کی، وتفصیل الکتابی اور تفصیل بیان کرتی ہے کتاب کی ہی، لا ریب فیہ من رب جو پورے جہانوں کا مالک ہے اس کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن تصدیق الذی، کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو اپنی پچھلی کتابیں گزری ہیں ان کی۔ عیسائی آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب جو چیزیں اس نے بیان کی ہیں، جیسے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کی تشریح کی ہے یا قرآن کریم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے جو پہلے بیان ہوئی ہیں، انہی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، جب انجیل موجود تھی تو پھر تورات کی کیا، پھر آپ کو جو ہے قرآن کریم کی کیا ضرورت تھی، جب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم بھی وہی بات بیان کر رہا ہے، وہی فلسفہ بیان کر رہا ہے جو انجیل نے بیان کیا تھا، تو پھر قرآن کریم کی کیا ضرورت تھی۔ تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی انجیل بذات خود کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس نے خود سارا کچھ بیان کیا ہے، بلکہ انجیل میں بھی توضیح و تشریح ہے تورات کی، انجیل میں بھی توضیح و تشریح ہے تورات کی۔ تو بھائی اگر انجیل نے توضیح کرنے کے لیے ہی، وضاحت کرنے کے لیے ہی، تفصیل بیان کرنے کے لیے ہی نازل ہونا تھا، تو کیا ضرورت تھی انجیل کو نازل ہونے کی؟ تورات نہیں تھی، الزامی جواب جس کو کہتے ہیں۔ تو تورات پہ آ جاتے ہیں جو یہودیوں کی کتاب ہے، جو یہودیوں کی جانب نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کی ہے۔ تورات دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام تک، آدم سے لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کی دعوت توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، ٹھیک ہے، رسالت ہے، ملائکہ فرشتوں پر ایمان ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب ساروں کی دعوت ایک ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب جو ہے تورات نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی بات ہی سب بیان کر رہے تھے نا۔ تو مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ بھائی انجیل جو تھی، یعنی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اس کو بھی جو لکھنے والے تھے، جو 4 لوگ روایت کرتے ہیں انجیل کو، وہ 4 جو روایت کرتے ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی نہیں ہے انجیل، بلکہ ان کے بعد کئی پشتوں سے اور انقطاع کے ساتھ، انقطاع یہ ہے کہ سندن، جیسے مسلمانوں میں تو اب ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسماء الرجال کی، کہ ہمارے پاس تو انقطاع نہیں ہے اسناد کا، اسناد ہمیں ملتی ہیں کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، ان کی انجیل کی اسناد تک نہیں ملتی، بات سمجھتے ہیں؟ جو 4 ان کی انجیل جو انجیل موجود ہیں ان کی اسناد تک نہیں ملتی، ان میں انقطاع ہے، اور جن لوگوں نے وہ انجیل یاد کیے ہیں، جنہوں نے ایڈریس کرنی تھی، انہوں نے اس کو لکھا نہیں ہے، رائٹ نہیں کیا، لکھا کسی اور نے، اور پھر جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اس زبان میں بھی لکھی نہیں گئی بلکہ کسی اور زبان میں لکھی گئی، تو کیا پتہ لگا کہ اس میں بہت سی تحریفات ہو گئی جو قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ بات بالکل درست تھی۔ اسی طریقے سے تورات کے ساتھ ہوا۔ تورات جو کہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام پر، ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے اس تورات کے اندر اپنے علماء کے اقوال بھی اور الہامی باتیں دونوں مکس کر دی، اور اس قدر مکس کی کہ ان کو خود نہیں پتہ لگتا تھا کہ کس طرح آپ الگ کریں کون سی بات اللہ تعالیٰ کی اور کون سی بات ان کے علماء کی ہے۔ پھر دیکھیں انہوں نے حدود اللہ کے نفاذ میں کس طریقے سے انہوں نے غلطیاں کی، اور کس طریقے سے امیروں کے لیے قانون الگ، غریبوں کے لیے قانون الگ، امیر زنا کرے تو اس کو مارنا نہیں ہے، رجم نہیں کرنا،
غریب کرے تو اس کو رجم کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سی چیزیں یعنی تحریفات. تو پتہ یہ لگا کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے واقعی پھر تورات کے بعد اس ضرورت کو پورا کیا انجیل کے ذریعے. اور جب تک جناب عیسیٰ دنیا میں موجود رہے انجیل مطلب ٹھیک تھی بالکل. اس کے بعد جب ان کے وہ چار جنہوں نے آگے ایڈریس کیا وہ بھی تھے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم تھا. پھر جس طریقے سے وقت گزرتا گیا اس میں تحریفات کا ایک جو ہے وہ بھرمار شامل ہو گئی. تو پتہ یہ لگا کہ تورات کے بعد بھی ضرورت تھی کسی اور کتاب کی جو صحیح حق گوئی کرے. اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا. انجیل کی جو حالت بنی اس کے بعد بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو حق بات بیان کرے. تو گویا یہ اعتراض ذہن سے نکل جاتا ہے اس وقت عیسائیت کے اور یہودیت کے کہ وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي کہ یہ کتاب تو تصدیق کرتی ہے بین یدیہ جو اس سے پچھلی کتابیں ہیں ان کی. تو یہ اعتراض ذہن سے نکل گیا کہ جس طریقے سے انجیل کی ضرورت نہیں تھی اس لاجک کے مطابق تورات کے بعد اس طریقے سے پھر قرآن کی جس طرح کہتے تو انجیل کی ضرورت محسوس کی تو انجیل کو نازل کیا. انجیل کے بعد قرآن کو نازل کیا. اور قرآن ایک واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ابتدا سے لے کے انتہا تک کرنی ہے. اور یہ قرآن خود بھی اس بات کی جو ہے وہ دلیل دیتا ہے اور قرآن نے کر کے بھی دکھایا. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بذریعہ حفظ بھی کروائی ہے. یعنی ان کے حافظ جو ہیں قرآن کریم کے اس وقت موجودہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو حافظ بھی لاکھوں کے حساب سے ہیں. ایک آدھا حافظ کا ہے قرآن کریم جنہوں نے اپنے سینے میں سے محفوظ کیا ہے. اور پھر اگر بذریعہ کتابت دیکھتے ہیں آپ کتابت بھی اس وقت سے آپ اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھ لیں گے تو اس کی کتابت تھی مختلف جگہوں پر. ایک یکجا نہیں تھی. یکجا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کروا دی. لیکن اگر چلو ٹھیک ہے کتابت نہیں تھی فرض کیا آپ یہ دیکھیں حافظ کتنے تھے اللہ علیہ وسلم کے دور میں. صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر حفاظ کرام کا تھا کہ 70 اکٹھے حفاظ شہید کر دیے گئے تو پتہ یہ لگا کہ بھی حفاظ تھے. پھر اللہ کے وسلم کے بعد جب جنگ ہوئی جنگ یمامہ اس میں شہید کیے گئے تو اس میں بھی حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو شہید کیے گئے. تو پتہ یہ لگا کہ حفاظ ابتدائی زمانہ سے لے کے بڑھتے گئے کم نہیں ہوئے. تاریخ پڑھ لیں آپ اور اس تاریخ سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا تاریخ دان نہیں ہے وہ مسلمان کا تاریخ دان ہے یا وہ مستشرقین کا تاریخ دان ہے وہ اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتا انکار نہیں کر سکتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت بذریعہ حفظ نہیں کروائی. ہر دور جس طرح دور گزرتا گیا اگرچہ وہ دور جو ہے فتنوں کی طرف بڑھتا چلا گیا لیکن اللہ نے اس میں حفاظ کی تعداد کو اور بڑھاتا چلا گیا اور کتابت کی اللہ تعالیٰ تعداد کو بھی بڑھاتا گیا. آج جو کتابی نسخے موجود ہیں اتنے نسخے موجود ہیں کہ چلو گھر میں پڑھنے والے کم ہیں لیکن نسخے بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں. مسجد میں نسخے زیادہ پڑے ہوتے ہیں پڑھنے والے کم ہو اتنے نسخے ہیں اس کے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی یہ کتاب جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی تبدیل نہیں ہوئی. ایسے کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے کتابوں کو کلیکٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بڑے بڑے نسخے جو پڑے ہوئے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی تحریف ہے یا نہیں ہے. اور کیا گیا ایسا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بات پوری کر کے دکھائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا اس کتاب کا. باقی ساری پچھلی کتابیں جو ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار ان کے جو احبار تھے ان کے ربانیین جو تھے بما استحفظوا من کتاب اللہ ان کے ذمہ تھا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی. اللہ نے خود نہیں لی تھی اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے. اس وجہ سے اس کا حرف بحرف اس کی بات ہر بات جو ہے وہ قیامت تک قائم اور دائم ہے. اس میں کوئی چینج نہیں آنے والا تبدیلی نہیں آنے والی کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے آتے سار ہی پہلی آیت میں یہ بات کہہ دی تھی لا ریب فی اس میں کوئی شک
نہیں ہے. آگے اس کی تفصیل بھی ہے قرآن کریم کی، پھر قرآن کریم کے دعویٰ بھی ہے کہ یہ قرآن اگر ایسا ہے تو ایسا کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما